اس موضوع پر بات کرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ایک زمانے سے اس موضوع پر کام کر رہا ہوں. ٹریننگز بھی ہیں چھوٹی بڑی، ملکی بین الاقوامی. لیکن جب اس کو یوں کہنا چاہیے کہ 5 years سر کا خلوص اور وہ سوچ کی قوت اور توانائی ہے جس نے مجھے اس موضوع پر غور کرتے ہوئے ہلا کے رکھ دیا. کیونکہ جس انداز سے آپ نے یہ عنوان بنایا نا، اور اس کے بعد جو آپ نے ایک چھوٹا سی جو 2-2.5 سطروں پر مشتمل اس کی جو وضاحت کی ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بنیادی چیزیں رکھ سکوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیں. موضوع دھیان، گیان، نصیب. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دھیان، گیان اور نصیب، یہ 3 اصطلاحات ہیں. ان 3 اصطلاحات کو سمجھ لینا چاہیے. پہلی چیز ہے دھیان. دھیان وہی چیز ہے جسے ہم فوکس کہتے ہیں، فوکس آف اٹینشن، توجہ کا مرکوز ہونا. اور دوسری چیز ہے گیان. گیان کا مطلب ہے نالج، علم، وزڈم. اور تیسری چیز ہے نصیب. نصیب ہمارے حالات ہیں. ہم اس وقت جس قسم کے حالات سے بھی گزر رہے ہیں وہ میرا 100% ذاتی تجربہ ہے. ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے. حالات، ہر آدمی کے حالات، ہر آدمی کا نصیب اس کا پرسنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم زندگی میں مائنڈ سائنس کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک تجربے سے 10 افراد گزرے ہیں تو 10 کے 10 افراد کا ریئیکشن وہ مختلف ہوتا ہے. کیونکہ جن لوگوں نے NLP پڑھی ہے تو NLP کمیونیکیشن ماڈل میں ساتھی بھائی ہمارے ذہن میں انفارمیشن آتی ہے، اس انفارمیشن کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے ہیں یا جنرلائز کرتے ہیں. 3 اسٹیپس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے مائنڈ میں. ان تینوں سے گزر کر وہ انفارمیشن جو ہم نے 5 سینسز سے حاصل کی ہے وہ ہمارا بیہیویئر بناتی ہے. یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ میرا نصیب ہے. یہ ہر انسان کا انفرادی ہوتا ہے. اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بظاہر خوشی کے تجربے سے گزرا ہے لیکن وہ مغموم ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر ایک آدمی ناخوشی کے، غم کے، کرب کے تجربے سے گزر رہا ہو مگر وہ مطمئن ہو. تو یہ نصیب جو ہے وہ ہمارے حالات ہیں اور ہم سب اچھا نصیب مانگتے ہیں. جب ہم نصیب کی بات کرتے ہیں تو اس پر جب سے انسان آیا ہے نا، اس نے اس پر بہت کام کیا ہے. اور اسلام میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام کے ابتدائی دور ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرقہ معتزلہ گزرا ہے. اس وقت بھی 2 دھڑے تھے. تو ان میں سے جو فرقہ معتزلہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نصیب انسان کے اختیار میں نہیں ہے.
آج بھی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، وہ یقیناً جو ہے معتزلہ سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن عمومی طور پہ جب نصیب کی بات ہم کرتے ہیں تو اکثریت، جن لوگوں سے میرا رابطہ واسطہ ہوتا ہے، اکثریت یہ کہتی ہے کہ جی میرے تو اختیار میں نہیں تھا. یہ جو ہمیں ایک لفظ کہتے ہیں نا، جملہ کہتے ہیں اپنے حالات پہ، یار اللہ مالک ہے انکانشیسلی. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب اگر کبھی موقع مجھے مل جائے تو ہم بھی اگر کبھی اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں نا حالات کے آنے پر، یار اللہ مالک ہے، تو اپنے آپ سے فوراً یہ سوال کریں کہ اللہ تو مالک ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے مالک ہے. یہ جو کیسے ہے، اس کا جواب آپ کو دھیان اور گیان میں ملتا ہے. ہم جب کہتے ہیں اللہ مالک ہے تو دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ یار 100% میری زندگی کے حالات، میری زندگی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا، میرے خیال میں ٹھیک ہے، وہ سب کا سب وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، اور جمہور علماء سے مراد ہوتے ہیں اکثریت، بہت بڑی اکثریت جس چیز پر متفق ہو. تو جمہور علماء کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کا نصیب یا تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ نہ تو 100% انسان کے اختیار میں ہے، نہ 100% انسان کے اختیار سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے انسان کو کچھ چیزیں اختیار میں دی ہیں اور کچھ چیزیں اختیار سے باہر رکھی ہیں. اسی وجہ سے ہم سے جب سوال کیا جائے گا قیامت میں، تو صرف ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اور ثواب اور گناہ، سزا اور جزا، وہ دونوں چیزیں بھی ان چیزوں پر ملیں گی جو انسان کے زندگی میں اختیار میں تھی، اور جسے ہم اسلامی احکام کہتے ہیں، قرآنی احکام کہتے ہیں، وہ 100% صرف اور صرف انسان کو ان چیزوں کے لیے دیے گئے ہیں جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. تو اس کو اسلامی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں تقدیر معلق. یہ لٹکی ہوئی ہے، معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، یہ لٹکی ہوئی ہے. اب یہ رسی ہے، اس رسی کو میں کھینچ بھی سکتا ہوں، اس رسی کو میں اوپر بھی اڑا سکتا ہوں، میں اس کو دائیں بھی کر سکتا ہوں، بائیں بھی کر سکتا ہوں، کہ میرے کنٹرول میں، جس طریقے سے ایک رسی انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اور دوسری ہے تقدیر مطلق، جو میرے اختیار میں نہیں ہے. میں جس گھرانے میں پیدا ہوا، میری جو زبان ہے، میرا جو DNA ہے، ٹھیک ہے، یہ سب تقدیر مطلق ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے. تو یہ جو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے، تو یہ دراصل آدھا سچ ہوتا ہے، آدھا سچ نہیں ہوتا. آدھا سچ یہ ہے کیسے مالک ہے کہ تقدیر معلق، کیا میں نے اس تقدیر معلق کا استعمال کیا؟ کیا اللہ نے مجھے جو کام کرنے کا کہا تھا، کیا میں نے وہ کام کیے یا نہیں کیے؟ مثال کے طور پر اسٹیفن آر کوی نے اس کی مثال بالکل شروع میں بیان کی ہے، جس کو میں انگریزی کے الفاظ تو میرے ابھی ذہن میں نہیں ہیں، لیکن میں اس کے لیے اردو میں جو میں نے اپنے ترجمے میں الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہے کھیت اور کسان. ٹھیک ہے، کہ جو کسان ہے، جب تک وہ ایک خاص وقت پر، خاص موسم میں، خاص بیج، خاص مقدار میں، خاص پانی کے ساتھ نہیں بوئے گا،
اس وقت تک اس کو وہ خاص فصل نہیں ملے گی جو کہ وہ چاہتا ہے. یہ جو چاہنا ہے نا، وہ جو خاص فصل ہے، یہ نصیب ہے. وہ نصیب جس کا تعلق میرے تقدیر معلق کے ساتھ ہے، نہ کہ تقدیر مطلق کے ساتھ. اور اسی مثال کو جو ہے ہم اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں استعمال کر سکتے ہیں. اب میں ان 3 چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کے بعد میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ یہ جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب نصیب چاہتے ہیں اور ہم سب اچھا نصیب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے حالات، ہماری زندگی کے تجربات، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، نصیب کا کچھ حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. تو اس نصیب کو جو میرے کنٹرول میں ہے، جو کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اس کی تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور وہ اس کے لیے استعمال کیے سرکل آف انفلوئنس یا سرکل آف کنٹرول کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک، سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف نان کنٹرول. تو جو سرکل آف کنٹرول ہے وہ تقدیر معلق ہے، اور جو تقدیر مطلق ہے وہ سرکل آف نان کنٹرول ہے. اب یہ جو نصیب ہے، جو جتنا نصیب میں بنا سکتا ہوں، وہ کیسے بنایا جائے گا؟ یہ جو پورا عنوان ہے نا سر، ٹھیک ہے، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے. آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. دھیان اور پھر گیان. اگر میں اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنا نصیب بدلنا چاہتی ہوں، تو مجھے اسی ترتیب سے کام کرنا ہوگا. پہلے دھیان، اس کے بعد گیان، پھر وہ نصیب کریٹ کرے گا. تو دھیان کس چیز کا؟ جو میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، جو نصیب میں چاہتا ہوں، مجھے سب سے پہلے اس کے دھیان پر اس حوالے سے دھیان دینا پڑے گا. تو اب جو چیز، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ نصیب کا رونا روتے رہتے ہیں، تو یہ نصیب جو ہے وہ بدلے گا کیسے؟ بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے نصیب کو اچھا کیسے کر سکتا ہوں. تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے مجھے دھیان کرنا ہوگا، اور اس کے بعد گیان ملے گا مجھے. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. بہت مشہور واقعہ ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک گہرائی میں جا کے میں برسبیل تذکرہ وضاحت کر دوں کہ جب ہم دھیان سے گیان کی طرف جاتے ہیں، تو جس چیز پر اب ہم بات کر رہے ہیں یہاں، دراصل گیان سے مراد جو ہے، گیان اگر آپ جو ہے وہ لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کئی الفاظ اس میں ترجمے میں مل جائیں گے. غالباً یہ سنسکرت کا لفظ ہے کہ علم ہے، پہچان ہے، شناخت ہے. گیان سے مراد جو قریب ترین لفظ ہے وہ ہے معرفت. جب آدمی دھیان کرنا شروع کرتا ہے کسی شے پر، تو اسے اس شے کی معرفت ملتی ہے. یہ معرفت بہت اونچا درجہ ہے. کسی بھی شے کو سمجھنے کا، اس کی تفہیم کا، یہ معلومات نہیں ہے اس چیز کی. یہ آپ کو پی ایچ ڈی کرنے سے یا بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں ملے گی معرفت، جب تک کہ آپ کا ایک خاص حد تک دھیان نہیں ہوگا. اور اس میں بہت ایک مشہور واقعہ ہم سب کے علم میں ہے کہ جب آج سے 2500 سال پہلے تقریباً
ایک شہزادے نے اپنے سلطنت کو چھوڑا اور جنگلوں میں نکل گیا، تو کئی سال کے ریاضت کے بعد، وہ ریاضت کیا تھی؟ وہ دھیان تھا. کئی سال کی ریاضت کے بعد اسے گیان ملا 35 سال کی عمر میں، جسے ہم آج گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بدھسٹ کا پورا ایک وہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، تعریف کہتی ہے، تعریف یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی تھے. اور اس کی ہمارے پاس کوئی قرآنی یا اسلامی سند موجود نہیں ہے، لیکن حیدرآباد میں ایک صوفی بزرگ ہیں، حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب، جسارت میں 70s میں کالم لکھا کرتے تھے، صحافی تھے. آج بھی وہ اردو اور سندھی میں ماہنامہ بیداری کے نام سے ایک رسالہ نکالتے ہیں. نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ مراقبہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے، لیکن میں دوبارہ یہ بات واضح کر دوں کہ یہ وہ اپنی علم کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، کوئی تاریخی سند نہیں ہے، کوئی اسلامی سند نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے، وہ جو صوفی بزرگ ہیں حافظ محمد موسیٰ بھٹو صاحب، وہ یہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ نبی تھے اپنے وقت کے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ سوائے الہامی تعلیمات کے جو خدائی تعلیمات ہیں، رب کا قانون یہ ہے کہ سوائے خدائی تعلیمات کے کوئی انسانی تعلیم اتنا عرصہ باقی نہیں رہ سکتے. صرف خدائی تعلیم اتنا عرصہ باقی رہتی. ٹھیک ہے، وزن ہے اس دلیل میں، وزن ہے بس. خیر، تو اسے گیان ملا، اور وہ گیان کیا تھا؟ اپنے آپ کو پہچاننے کا. پھر زیادہ دور نہیں جاتے، چند سو سال، میرا خیال میں کوئی 700-800 سال پرانی بات ہے، بغداد میں جو اس وقت جو ہے وہ دارالخلافہ تھا اسلامی حکومت کا، تو جو سب سے بڑا دارالفتہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ایک سب سے بڑا دارالفتہ بغداد میں ہوا کرتا تھا. اور جو بھی امیر المومنین ہوتا تھا پوری دنیا میں، اس کی حکومت ہوتی تھی، اور وہیں سے فتویٰ نکلتا تھا جو پوری سلطنت اسی فتوے کو مانتی تھی. اس کے جو رئیس تھے 60 برس کی عمر میں، ارے 60 برس کی عمر میں تو پھر آدمی کے علم کا طوطی بولتا ہے نا. ٹھیک ہے، 60 برس کی عمر میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ریزائن کیا، اور پیدل نکل گئے مکہ کی طرف. حج کے لیے پہنچے. وہاں پر کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہچان لیا اور پوچھا، آپ جو ہے وہ پیدل آئے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے؟ تو وہ کسی کو غیر معمولی کام کرتے دیکھتے ہیں، ذرا بڑی عمر کا لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں سر آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا 2 سال. ٹھیک ہے، عمر سے تو آسے بڑے لگ رہے تھے، لیکن عمر جو ہے وہ بتا رہے شکیل صاحب کی طرح میں صرف 2 سال کا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لگتے تو نہیں ہیں 2 سال کے. انہوں نے کہا ہاں، یہ میری اصل عمر 2 سال ہے، میری جو حیاتی عمر ہے، بایولوجیکل ایج جو ہے وہ تو 62 سال ہے. اصل میں 2 سال پہلے مجھے گیان حاصل ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 سال کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے بغداد. بادشاہ نے کہا جی آپ کی سیٹ حاضر ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے بہت آگے کی چیز پہ حاصل کر چکا ہوں، ان گدیوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان عہدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ انہیں امام غزالی کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا ہمارے ساتھ، ہمارے پاس علم تو ہے، معلومات بہت ہے، مگر ہمارے پاس کسی چیز کی معرفت نہیں ہے. اور جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ میری اپنے معرفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاوت بھی ہے کہ جس نے، بعض لوگ جو ہے وہ حدیث سے وہ اس طرف لے جاتے ہیں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا، لیکن وہ کہاوت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے، تو معرفت
اور جب آدمی کو معرفت مل جاتی ہے، پھر معرفت کا اگلا پہلا مرحلہ تو ہے آپ کا اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں. اور اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ بھی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک دلچسپ موضوع رہا ہے. خیر سب اپنی اپنی ریسرچز ہیں ان لوگوں کی، لیکن اس سب کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جانوں، اپنے آپ کو پہچانوں، مجھے بھی معرفت حاصل ہو، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں مجھے جو کچھ مجھے اپنی زندگی میں کرنا ہے اس کی روشنی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دھیان ہے یہ محض فوکس آف اٹینشن نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ یہ نقطۂ آغاز ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار جس کام پر میں توجہ دے رہا ہوں وہ شاید دھیان ہے. ایسا نہیں. دیکھیں دھیان کے لیے 3-4 شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر آپ دھیان حاصل نہیں کر سکتے. اور آج دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دھیان ہے، فوکس ہے. آج تو لوگ فوکس نہیں کر پا رہے. دھیان تو نیکسٹ لیول کی چیز ہے. اور ایکسپرٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 20 منٹ میں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے 20 منٹ میں ہمارا فوکس آف اٹینشن 25 سے 30% رہ جاتا ہے. اس لیے ہر 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں. یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ٹرک ہے جو فوکس آف اٹینشن بڑھانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں دھیان کی. دھیان اس سے بہت آگے کی چیز ہے. تو دھیان کیسے حاصل ہوگا؟ دھیان کے لیے 3-4 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط تو ہے لمحہ موجود میں رہنا، پریزنٹ مومنٹ میں ہونا. ہم فزیکلی ہم فزیکلی جس جگہ موجود ہوتے ہیں عموماً ہم مینٹلی اور ایموشنلی وہاں نہیں ہوتے. بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی نسل کا خاص طور پہ. ٹھیک ہے. اور وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ سر آپ نے ابھی مثال دی نا کہ ہم نماز میں بھی وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کی وجہ نماز کی پابندی نہیں ہے. میں آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو پڑھنا کام ہے. تو نماز کے لیے ہم وقت پہ اس لیے پہنچتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی یہاں سے نکل کے تم نے دوسرے کام کر سکیں. اس میں نیت پابندی وقت نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے مولوی صاحب جو ہے اگر جو ہے وہ چند سیکنڈ بھی گھڑی کی لگی ہوئی ہے، ڈیجیٹل گھڑی لگی ہوئی ہے، چند سیکنڈ بھی جو ہے وہ اوپر ہو جائے تو سب کے وہ جو ہے وہ خارش شروع ہو جاتی ہے اور سب کی نظریں جو ہے وہ گیٹ کی طرف لگ جاتی ہیں داخلی راستے کے. مولوی صاحب جو ہے ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ تو ہمیں نماز کی جلدی نہیں ہوتی یا پابندی کا نہیں ہوتا، ہمیں جلدی نکلنے کیا ہوتا ہے یار تاکہ یہ جو ہے فرض بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ میاں کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری نفسیات ہے. خیر تو ایک ہے لمحہ موجود میں رہنا، تو جو آج کے لوگوں کا انسانی تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری چیز ہے، دوسری شرط ہے نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ. مجھے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں میری کسی قسم کی کوئی رائے نہ ہو. کسی قسم کی کوئی رائے نہ ہو. بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. ہم فوراً جو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے، لاجیکل تھنکنگ سکھاتا ہے. اور جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کا الٹ ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا متضاد ہے. لیکن جب آپ کریٹیکل تھنکنگ پر آتے ہیں تو آپ حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور دھیان کا مقصد حقیقت تک پہنچنا ہے. تیسری شرط ہے نان اٹیچمنٹ.
آپ اس وقت تک حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی اٹیچمنٹ کسی چیز کے ساتھ ہے. وہ اٹیچمنٹ کسی بھی قسم کی ہے، جذباتی ہے، ذہنی ہے، کسی بھی قسم کی اٹیچمنٹ ہے، اور درجنوں قسم میں ہیں، لیکن جب تک آپ کی اٹیچمنٹ ہے آپ لمحہ موجود میں نہیں آ سکتے، آپ ججمنٹل ہو جائیں گے لازماً. تو 3 چیزیں ضروری ہیں آپ کے دھیان کے لیے. میرے گرو جی کہتے ہیں کہ کیونکہ دھیان کا براہ راست تعلق انسانی سوچ سے ہے، اور انسانی سوچ 24 گھنٹے میں 70 سے 90 ہزار نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو گرو جی کہتے ہیں کہ انسان کا ہر خیال، جو 70,000 خیالات 1440 منٹ آپ میں ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، انسان کا ہر خیال انسان کے اندر ایک باڈی سینسیشن پیدا کرتا ہے. جو باڈی سینسیشن ہے، اس کے سامنے رسپانس کرنے کا، ریئیکٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پر اپنی چاہت مسلط کرنا چاہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس باڈی سینسیشن کو آبزرو کریں جیسی کہ وہ ہے. اس لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے سی تھنگس ایز دے آر، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نان ججمنٹل ہو، نان اٹیچمنٹ نہ ہو ہمارے کسی بھی تھاٹ کے ساتھ. آج ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس فلسفے کی روح سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو 70,000 خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ان 70,000 خیالات کے مقابلے میں ہم سب الا ماشاء اللہ انہیں ہم آبزرو کرنے کی بجائے ہم اپنی چاہت سے کمپیئر کر رہے ہیں، اپنی ڈیزائر سے، اپنی خواہشوں سے کمپیئر کر رہے ہیں. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اکثر چاہت اور حقیقت ایک دوسرے کے متصادم ہوتی ہے. خاص طور پہ جو موجودہ لائف اسٹائل ہمارا ہے، 99% ہماری چاہتیں حقیقت کے خلاف ہیں. اور جب حقیقت اور چاہت کا مقابلہ ہوتا ہے تو جیتنا حقیقت نہیں ہے، چاہت نہیں جیتے گی. اور جب چاہت نہیں جیتتی تو اسٹریس پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، انزائٹی پیدا ہوتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، لوگ قتل کرتے ہیں. معاشرے میں جتنے کرداری مسائل ہیں، جذباتی مسائل ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اپنی چاہت کو منوانا چاہ رہے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ حقیقت کو تسلیم کریں، چاہت کو پس پش ڈال کر. بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا نقطۂ آغاز یہی ہے کہ ہم ان 3 شرائط کے ساتھ دھیان دینا شروع کریں. پھر ہمیں ایک وقت آئے گا کہ گیان ملے گا، معرفت حاصل ہوگی اپنی، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارا نصیب تبدیل کرے گا، وہ نصیب جیسا کہ ہم چاہتے ہیں.